علی پور نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عابد نام کا ایک غریب آدمی اپنی بیوی عالیہ اور بیٹی مونا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے کمزور سے گھر میں بسیرا کیے ہوئے تھے۔ اس سال گرمی حد سے زیادہ ہو گئی تھی اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ گاؤں کی فصلیں سوکھ چکی تھیں اور جو تالاب کبھی پانی سے بھرے رہتے تھے وہ بھی خالی ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے گاؤں میں قحط اور خشک سالی نے ڈیرے ڈال دیے ہوں۔ گاؤں میں تو ہر طرف قحط نے تباہی مچا رکھی ہے۔ لگتا نہیں کہ اب یہاں زیادہ دن زندہ رہ پائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں فوراً کسی دوسرے گاؤں چلے جانا چاہیے۔ اب بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم جائیں تو کہاں؟ آخر اس گاؤں کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ دوسرے گاؤں میں تو کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں۔ عالیہ، تمہاری بات ٹھیک ہے کہ دوسرے گاؤں میں ہمیں کوئی نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں اور مونا کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ سنا ہے کہ دوسرے گاؤں کا چودھری بہت امیر آدمی ہے، اس کے پاس کافی زمینیں ہیں۔ میں اس کی زمین پر مزدوری کر لوں گا، لیکن تمہیں اور ہماری بیٹی کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ اگر تم کہتے ہو تو ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں ہی چلے جانا چاہیے۔ پھر عابد، عالیہ اور مونا نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ وہ تینوں تپتی زمین پر سفر کرتے کرتے ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور وہ سب بہت تھک چکے تھے۔ وہ ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے جلدی پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اس جنگل میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن دوسرا گاؤں اس جنگل سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ سورج اب جھکنے لگا تھا، پیاس اور تھکن حد سے بڑھ چکی تھی۔ اسی وقت عالیہ نے عابد سے کہا، یہاں تو ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہمیں فوراً گاؤں کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ ہم اب گاؤں کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، کچھ دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ چلو عالیہ، چلو جلدی کرو، اب ہم دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مونا کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پھر وہ تینوں گاؤں کی جانب بڑھنے لگے، پسینے سے شرابور، خستہ حال قدموں سے چلتے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوسرے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ گاؤں پہنچتے ہی عابد نے زور سے آواز لگائی، کوئی ہے، جلدی سے ہمیں پانی دے دو، نہیں تو میری بیٹی پیاس سے مر جائے گی۔ تبھی ایک بزرگ آدمی اپنے ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیے ان کے قریب آیا۔ یہ لو بیٹا، پانی پی لو۔ مونا نے پانی لیا، عالیہ اور عابد نے بھی شکر ادا کیا۔ پھر کچھ دیر سستانے کے بعد وہ گاؤں کے چودھری کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، میں عابد ہوں، قریبی گاؤں سے آیا ہوں۔ وہاں قحط نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ہمارے کھیت سوکھ چکے ہیں، تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کام ہو تو مجھے مزدوری پر رکھ لیں، میں دل لگا کر محنت کروں گا۔ ویسے ایک کام تو ہے، پر لگتا نہیں کہ تم وہ کر پاؤ گے۔ چودھری صاحب، آپ فکر نہ کریں، مجھے جو بھی کام دیں گے میں پوری محنت اور ایمانداری سے کروں گا۔ تو پھر سنو، میرے پاس 70 ایکڑ زمین ہے، لیکن مجھے ان میں سے 35 ایکڑ کے لیے آدمی چاہیے۔ وہ زمین تمہیں سنبھالنی ہوگی، ہل چلانا، فصل کو پانی دینا، وقت پر اس کی دیکھ بھال کرنا، سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ہر مہینے کی آخر میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، اور تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا بھی ہماری طرف سے دیا جائے گا۔ بول، تیار ہو؟ یہ کام آسان نہیں، صبح سے شام تک کھیت میں جھلساتی دھوپ، تھکا دینے والی زمین، اور پھر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا۔ نہیں، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں۔ جی چودھری صاحب، میں یہ کام کر لوں گا۔ چودھری صاحب، ایک بات عرض کروں؟ میری بیوی اور بیٹی بھی میرے ساتھ ہیں، اور اس گاؤں میں ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اگر ممکن ہو تو کیا ہمیں کہیں سر چھپانے کو چھت مل سکتی ہے؟ ہاں، میرے کھیت کے کنارے ایک پرانی جھونپڑی ہے، تم اور تمہارا خاندان وہاں رہ سکتے ہو، بس کام میں کوتاہی نہ ہو، باقی سب ٹھیک رہے گا۔ شکریہ چودھری صاحب، اللہ آپ کو جزا دے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ عابد نے سر جھکا کر حامی بھر لی۔
اسے کام بھی مل گیا اور رہنے کے لیے جگہ بھی۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن دل میں ایک ہلکی سی امید جاگ گئی تھی۔ اب اسے صرف کام کرنا تھا، خاموشی سے دن رات۔ صبح ہوتے ہی عابد چودھری کی زمینوں پر جا پہنچتا۔ وہ پورے اخلاص سے ہل چلاتا، مٹی میں پسینہ گرتا، لیکن شکایت کبھی زبان پر نہ لاتا۔ اب اس کی زندگی صرف ایک ہی بات پر چل رہی تھی، محنت اور ایمانداری۔ عابد روز صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، کھیتوں کا رخ کرتا، زمین کی مٹی اپنے ہاتھوں سے کھودتا، کبھی ہل چلاتا، کبھی فصلوں کو پانی دیتا اور دن بھر پورے خلوص سے محنت کرتا۔ چودھری صاحب دور سے اکثر اسے دیکھتے۔ اس کی محنت، اس کی خاموشی اور ہر روز وقت پر کام، سب کچھ انہیں پسند آنے لگا۔ ایک دن چودھری صاحب نے اسے بلا کر کہا، عابد، تمہاری محنت مجھے بہت پسند آئی ہے۔ جس زمین پر تم کام کر رہے ہو وہاں کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہاری مزدوری بڑھا رہا ہوں۔ اب ہر مہینے تمہیں 10,000 روپے اور دوں گا۔ اس طرح اب تمہاری ہر مہینے کی مزدوری 20,000 ہوگی۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ محنت رنگ لانے لگی تھی اور عابد کے پاس اب کچھ اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس اچھی خاصی رقم ہے، کیوں نہ ان پیسوں سے کوئی اپنا کام شروع کروں۔ آخر کب تک چودھری کے کھیتوں میں کام کرتا رہوں گا، اور یہ پیسے یہاں جھونپڑی میں محفوظ بھی نہیں۔ آئے روز گاؤں میں چوریاں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیسے بھی چوری ہو جائیں۔ مجھے ان پیسوں کو کسی محفوظ جگہ رکھ دینا چاہیے۔ ایک دن عابد یہ سب لے کر چودھری صاحب کے پاس چلا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے، چودھری صاحب، آج کل گاؤں میں چوری کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں جو میں نے جھونپڑی میں رکھے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بھی نہ چوری ہو جائیں۔ دل کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے۔ ہاں عابد، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ آئے دن گاؤں میں چوری کی خبریں آ رہی ہیں۔ تمہاری جھونپڑی سے کوئی بھی آسانی سے اندر جا کر وہ رقم لے جا سکتا ہے۔ اندیشہ تو ہے۔ عابد، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں جس سے تمہارے پیسے محفوظ رہیں گے۔ میری بات غور سے سنو۔ اس گاؤں کے سردار خلیل کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی ایماندار آدمی ہے۔ اس کے گھر کی دیواریں بھی بہت اونچی ہیں، وہاں سے کوئی بھی لٹیرا چوری نہیں کر سکتا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اپنی جمع پونجی وہیں رکھواتے ہیں، تم بھی اپنے پیسے وہیں رکھوا دو۔ یہ سب سن کر عابد اپنے تمام جمع کیے ہوئے پیسے لے کر سردار خلیل کے پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سردار کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ کون ہو تم اندر نہیں جا سکتے، بتاؤ کیا کام ہے؟ میرا نام عابد ہے اور میں اس گاؤں کے چودھری کے کھیتوں میں مزدوری کرتا ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے اندر جانے دو، میں سردار خلیل کے پاس اپنے پیسے رکھوانے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اندر جا سکتے ہو۔ عابد آہستہ قدموں سے سردار خلیل کے سامنے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑا بندھا ہوا تھا جس میں اس کی برسوں کی کمائی رکھی تھی۔ عابد وہ کپڑا سردار خلیل کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ سردار صاحب، یہ میری ساری جمع پونجی ہے۔ یہ میں نے 2 سال محنت کر کے، دن رات دھوپ بارش میں کام کر کے 2 لاکھ روپے جمع کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دوں، کیونکہ گاؤں میں چوری بہت ہو رہی ہے اور میری جھونپڑی محفوظ نہیں۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ سردار خلیل خاموشی سے عابد کی بات سنتا ہے اور پھر سردار خلیل عابد سے مخاطب ہوا۔ ہاں عابد، تم نے بالکل صحیح سنا ہے۔ تمہاری رقم میرے پاس پوری طرح سے محفوظ رہے گی۔ تم اب فکر چھوڑ دو، میں سب دیکھ لوں گا۔ سردار خلیل، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب مجھے چوروں کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میرے پیسے محفوظ ہاتھوں میں۔ ارے عابد، کوئی بات نہیں، شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ تم میرے پاس آئے اپنے روپے رکھنے کے لیے۔ عابد اپنے پیسے سردار خلیل کو دے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ عابد کے جانے کے بعد سردار خلیل کے دل میں لالچ بھر جاتا ہے اور اس کے چہرے پر بے ایمانی صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔
हाँ आबिद, तुम्हारे पैसे तो मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। कितने नादान हैं इस गांव के लोग। सालों की मेहनत और खून पसीने की कमाई खुद ही लाकर मेरे कदमों में रख देते हैं। और इन नादानों को क्या खबर कि गांव में जो चोरियां होती हैं वो सब मेरे ही आदमी करते हैं। उधर आबिद पूरी ईमानदारी और मेहनत से चौधरी साहब के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल यूं ही गुजर गए। एक दिन आबिद सोचते हुए खुद कलामी करता है, अब कई साल हो गए चौधरी साहब के यहाँ काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है। 2 लाख रुपए सरदार खलील के पास रखे हैं और 4 लाख मेरे पास है। सोच रहा हूँ क्यों ना इन 6 लाख से अपना कोई कारोबार शुरू कर दूं, तभी मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। आज ही सरदार खलील से मिलता हूँ और अपनी रकम वापस लेता हूँ। ये सोचकर आबिद सीधा सरदार खलील के घर पहुँचता है। अस्सलामु अलैकुम सरदार साहब, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। पिछले साल मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए थे अमानत के तौर पर, याद है ना? अरे भाई साहब, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे आप हैं कौन? सरदार साहब, मैं आबिद हूँ, वही आबिद जिसने 2 साल पहले आप पर भरोसा करके अपनी जमा पूंजी आपके हवाले की थी। याद आया कुछ? भाई साहब, मेरे पास तो रोज कितने ही लोग आते हैं पैसे रखने के लिए और सबके साथ मैं अच्छा सलूक करता हूँ। लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई तहरीर? क्योंकि मैं तो हर लेन देन कागज पर ही करता हूँ। कितने पैसे, किसके, किस दिन, सब कुछ लिखा होता है मेरे पास। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार साहब? मैंने आपकी ईमानदारी देखकर ही अपने खून पसीने की कमाई आपको सौंपी थी और आज आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। बराहे करम मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। देखो आबिद, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे सबूत मांग रहा हूँ। सरदार साहब, मैं आपके कदमों में पड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से वो रुपए जमा किए थे मैंने, मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए। ओह, क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना है? लगता है तुम कोई ठग हो। मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझसे पैसे बटोरना चाहते हो। ठहरो, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। सरदार खलील अपने आदमियों को आवाज देता है और कहता है, इसे बाहर निकालो, ऐसे झूठे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता। सरदार खलील के आदमी फौरन लपकते हैं और बेकसूर आबिद को मारते हैं और घर से जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। उस दिन सिर्फ आबिद का जिस्म जख्मी नहीं होता, बल्कि एक सच्चे इंसान का यकीन और इंसानियत पर भरोसा भी लहू लहान हो जाता है। सरदार खलील के आदमियों से जख्मी और दुखी होकर आबिद अपने घर चला जाता है। जैसे ही आबिद अपनी झोंपड़ी में पहुंचता है, उसकी बीवी आलिया रोते हुए आबिद से कहती है, आबिद, हमारे सारे पैसे चोर लूट कर ले गए। आबिद के जिस्म पर मार पीट के जख्म साफ नजर आ रहे थे। अब उसमें बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। वो खामोशी से जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी उसके जिस्म में ताकत नहीं आ सकी। जख्मों का दर्द और दिल का दुख दोनों ने उसे तोड़ कर रख दिया था। 2 दिन से वो चौधरी साहब के खेतों में काम पर नहीं जा पा रहा था। एक दिन चौधरी साहब खुद आबिद के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि आबिद चारपाई पर लेटा है और फिक्र परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही है। आबिद भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई परेशानी तो नहीं? अरे चौधरी साहब, आप खुद यहाँ आ गए। आप खबर भिजवा देते तो मैं खुद आ जाता। कोई बात नहीं आबिद, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? चौधरी साहब, क्या बताऊं, जिस सरदार खलील के पास पिछले साल मैंने 2 लाख रुपए अमानत के तौर पर रखवाए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो लालची और धोखेबाज इंसान है। जब मैंने मिन्नत समाजत की तो उसने अपने आदमियों से डंडे मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। और जब मैं किसी तरह घर लौटा तो देखा कि हमारी झोंपड़ी से वो 4 लाख रुपए भी जो बरसों की मेहनत से जमा किए थे, सब चोर लूट कर ले गए।
अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा चौधरी साहब, सब कुछ खत्म हो गया। ओह खुदाया, ये तो बहुत ही संगीन बात है। मैंने तो सरदार खलील के बारे में हमेशा अच्छा ही सुना था और मुझे भी नहीं मालूम था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। अब समझ आया कि हर साल उसकी दौलत इतनी तेजी से कैसे बढ़ती है। मुझे माफ कर दो आबिद, मैंने ही तुम्हें सरदार खलील के पास जाने का मशवरा दिया था, गलती मेरी है। नहीं चौधरी साहब, आप तो मेरा भला ही सोच रहे थे। ये तो सरदार खलील का लालच और बेईमानी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे वो पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। आबिद, अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अब वक्त आ गया है सरदार खलील और चोरों को सबक सिखाने का। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वो जरूर आपकी मदद करेगा और एक दिन आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद आबिद खेतों में काम करके वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसने देखा 2 लुटेरे गुजरने वाले लोगों को लूट रहे थे। आबिद ये मंजर गौर से देखने लगा। आबिद दिल ही दिल में सोचता है, हाँ, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने सरदार खलील के कहने पर उस दिन मुझे डंडों से मारा था और धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाला था। इसका मतलब साफ है, गाँव में होने वाली चोरियाँ सरदार खलील ही करवा रहा है। ये सोचते ही आबिद सीधा दौड़ता हुआ चौधरी साहब के पास पहुंचा और उसने जो कुछ देखा था सब चौधरी को बता दिया। चौधरी साहब, गांव में चोरियां करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बेईमान सरदार खलील है। ये आप क्या कह रहे हो? और आपको किसने बताया कि ये सब सरदार खलील कर रहा है? जल्दी बताओ। चौधरी साहब, आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है। अच्छा, तो फिर बताओ तुमने क्या देखा है? चौधरी साहब, मैं खेत से वापस आ रहा था कि मैंने 2 लुटेरों को देखा जो गांव वालों का माल छीन रहे थे, और वो लुटेरे कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने सरदार खलील के कहने पर उस दिन मुझ पर डंडों की बारिश की थी और धक्के देकर मुझे उसके घर से बाहर निकाला था। अच्छा, तो ये बात है। हम इतने सालों से सरदार खलील को जानते हुए भी उसकी हकीकत ना समझ सके। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी लालच में आकर इतना गिर जाएगा। उसे ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। ये सालों से खुद को ईमानदार जाहिर करके लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटता रहा है, और अफसोस कि कोई भी इसकी हकीकत पहचान ना सका। आबिद, अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अब वक्त आ गया है सरदार खलील और उसके आदमियों को सबक सिखाने का। हम अब खामोश नहीं बैठेंगे। ये मसला हम सीधा बादशाह कबीर के पास लेकर जाएंगे। अब इन ठगों पर जरा भी रहम नहीं किया जाएगा। आओ आबिद, आज ही हम बादशाह कबीर के पास जाकर सारी हकीकत बताते हैं। चलो अभी चलते हैं। ये कहकर चौधरी साहब आबिद फौरन बग्घी पर सवार हो गए। वो तेजी से महल की तरफ बढ़ने लगे। चंद घंटों के सफर के बाद वो बादशाह कबीर के महल पहुंच गए। चौधरी साहब, आप यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बात है, बताइए। बादशाह सलामत, हम एक निहायत संगीन मामला लेकर आपके पास आए हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों का मसला है। हमारी रियाया का कोई भी मसला छोटा नहीं होता। चौधरी साहब, खुल कर कहिए, सच सच बताओ, क्या मामला है? चौधरी साहब ने एक नजर आबिद की तरफ डाली और संजीदा लहजे में कहा, आबिद, तुम खुद बादशाह सलामत को सब कुछ बताओ। आबिद सब कुछ बादशाह को बता देता है। ये बहुत संगीन इल्जाम है आबिद, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? बादशाह सलामत, मैंने अपनी आंखों से उन लुटेरों को देखा है जो सरदार खलील के कहने पर गांव वालों को लूटते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने सरदार खलील के हुक्म पर उस दिन मुझे जख्मी किया था। ये सब सुनकर बादशाह के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। अच्छा, तो मेरी रियासत में ये सब हो रहा है? मेरे गरीब अवाम को लूटा जा रहा है और मुझे खबर भी नहीं पहुंची। ये कहकर बादशाह कबीर ने दरबार में मौजूद सिपाहियों की तरफ देखा और सख्त लहजे में हुक्म दिया, सिपाहियों, जाओ और फौरन सरदार खलील और उसके तमाम आदमियों को मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन बादशाह कबीर का हुक्म बजा लाते हुए महल से बाहर निकल गए।
کافی دیر گزرنے کے بعد سپاہی سردار خلیل اور ان کے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ سردار خلیل، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ کیا تم ہی وہ شخص ہو جو برسوں سے گاؤں والوں کو لوٹ رہا ہے؟ اور کیا تم ہی ان چوریوں کے پیچھے ہو جنہوں نے میری عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے؟ سچ سچ جواب دو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سب سن کر سردار خلیل ڈر جاتا ہے اور سب سچ سچ بتا دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، ہاں یہ سچ ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو برسوں سے گاؤں والوں کو لوٹ رہا تھا، اور گاؤں میں ہونے والی ساری چوریاں میرے ہی حکم سے ہوتی تھی۔ سردار خلیل، تم نے نہ صرف میری عوام کو لوٹا بلکہ ان کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے غدار اور لالچی شخص کو زندان میں ہونا چاہیے۔ سپاہیوں، اس غدار کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ مجھے معاف کر دیں بادشاہ سلامت، دوبارہ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ کبیر نے اس غدار کی ایک نہ سنی اور سپاہی انہیں لے جا کر قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں نہ صرف عابد بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے اور غدار اپنے ساتھیوں سمیت اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد عابد اور گاؤں والوں نے سکون کا سانس لیا اور سب خوشی خوشی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دیکھا بچوں، لالچ اور دھوکہ آخر کار انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جبکہ ایمانداری اور سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہیں۔ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انصاف ایک دن ضرور اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔